السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور فل آن موج مستی میں ہوں گے۔ سو آج ہے ایپیسوڈ 17 پارٹ 1 اینڈ آئی ڈیلے کیے بغیر جو ہے میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ باتیں ڈسکس کرنی ہیں آج، تو بہت باتیں میں نے ڈسکس کرنی ہے، وہ پھر میں اینڈ پر ہی ایک بار کروں گی، ٹھیک ہے؟ سو لیٹ اسٹارٹ اٹ۔ ابن آدم کا مقدر بنت ہوا کی تقدیر، از قلم رائنا شیخ، قسط نمبر 17، پارٹ نمبر 1۔ کیا ہوا قاسم؟ تم اس وقت؟ عدیل اپنی آنکھیں مسلتا اپنے گھر سے باہر نکلا، لیکن آدھی رات کے وقت قاسم کو باہر کھڑا پا کر ٹھٹکا۔ زلفی کا گھر کہاں ہے؟ قاسم نے دو ٹوک بات کی۔ میں نہیں جانتا، عدیل نے جمائی لیتے کہا۔ مجھے اس کے گھر جانا ہے ابھی کے ابھی، قاسم نے شیر کی مانند گراتے ہوئے کہا۔ یار کل صبح چلیں گے، اس وقت کیسے جا سکتے ہیں بغیر اس کے گھر کا پتہ معلوم کیے؟ عدیل نے کہا۔ میری بہن اس کے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میں انتظار کروں؟ قاسم آنکھ بگولا ہوا۔ اچھا، یہ اس کے آگے یہ جو میں نے بریکٹ میں گالی لکھا ہوا ہے نا، یہ قاسم نے ایک گالی دی تھی، مجھے لکھنا پسند نہیں ہے ایسے، تو پھر میں نے وہ اس طرح نہیں لکھا، میں نے پھر اس طرح بریکٹ میں ڈال کے گالی آگے لکھ دیا، تو وہ پھر آپ دیکھ لینا، وہ جو بھی ہے وہ مجھے بھی نہیں پتہ کون سی ہوگی، بس میں نے لکھ دیا۔ قاسم آنکھ بگولا ہوا۔ یار حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا آپی کو، زلفی کے بندوں سے میری اچھی گپ شپ لگی ہے، میں نے انہیں نہیں بتایا کہ تم آپی کے بھائی ہو یا میرا تم دونوں سے کوئی تعلق ہے، میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کا ایڈریس معلوم کرواتا ہوں، پھر دونوں چلیں گے۔ قاسم اب کی بار یہ بات سنتے کچھ سوچتے ہاں میں سر ہلا گیا، جبکہ عدیل اس کے مانتے ہی اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ محراب کے گاڑی روکتے ہی آہیہ فوراً اتری، اس نے نم آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ قسمت کس در پر لے آئی تھی اس کو، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنوں کی موجودگی میں بھی یوں کسی کے گھر پر رہے گی۔ محراب اسے یہاں وہاں دیکھتے اس تک آیا۔ آ جائیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، آپ جب تک یہاں ہیں آرام سے رہیں۔ محراب نے نظریں جھکائے اسے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ جی سر، آہیہ نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے کہا۔ سر نہیں، آپ مجھے بھائی کہہ سکتی ہو، میں آپ کے بھائی کی طرح ہی ہوں، آپ یہی سمجھے کہ آپ اپنے بھائی کے گھر ہی آئی ہیں۔ محراب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو آہیہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا اس ظالم دنیا میں کچھ لوگ اتنے نرم دل بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کچھ بھی بولے بغیر سر ہلاتے اس کی بات سے اتفاق کیا اور اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فلزہ جو لاؤنج میں بیٹھی محراب کا انتظار کرتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، محراب کو آتا دیکھ کر مسکرائی، لیکن پھر اس کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ فلزہ کو آج جب محراب نے اپنے گھر آنے کی خبر دی تو وہ شام کے وقت ہی کبیر کے ساتھ قریشی ہاؤس سے واپس گھر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، محراب نے آتے ہی اسے سلام کیا، جب فلزہ نے کھڑے ہوتے اس کے پیچھے کھڑی آہیہ کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، یہ کون ہے؟ فلزہ نے محراب کو سلام کا جواب دیتے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لاتے آہیہ کے بارے میں پوچھا، جبکہ محراب جان چکا تھا کہ فلزہ کے ذہن میں اس وقت کون سا خوف ہے۔ زرمینہ آنٹی؟ محراب نے فلزہ کو دیکھتے پلکیں جھپکاتے جیسے ہاں کہا اور پھر ملازمہ کو آواز دی جو فوراً وہاں پہنچی۔ زرمینہ آنٹی، آپ انہیں گیسٹ روم میں لے جائیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیے گا۔ محراب نے ملازمہ کو ہدایت دی تو وہ آہیہ کو گیسٹ روم میں لے گئی اور ان کے جاتے ہی فلزہ محراب تک آئی۔ محراب، یہ کون ہے؟ فلزہ نے اس کے بازو کو پکڑتے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ اندر آ جاؤ، روم میں چل کے بتاتا ہوں۔ محراب اس کا ہاتھ پکڑے اسے روم میں لے گیا اور اسے صوفے پر بٹھاتے دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ خوف کس بات کا ہے مسز؟ محراب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہتھیلی سے ہلاتے دریافت کیا۔
کوئی خوف نہیں ہے، میں تو بس پوچھ رہی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ آئی۔ اب کیا میں اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی؟ فلزہ نے ناک پھلاتے کہا تو وہ ہنسا۔ نہیں، میں نے پوچھنے سے تو منع نہیں کیا، ایک بار نہیں 100 بار پوچھو، لیکن کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ محراب نے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے کہا۔ محراب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے بس جاننے کی کیوریوسٹی ہو رہی ہے۔ فلزہ نے اسے بتایا تو وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے اسے آہیہ کے بارے میں سب بتا گیا، جس پر فلزہ کچھ حیران ہوئی لیکن ساتھ ساتھ اسے دکھ بھی ہوا۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے، لیکن کیا اب کچھ دنوں تک وہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ فلزہ نے پوچھا تو محراب نے ہاں کہا۔ مگر ہم تو اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں ہیں، ایسے کسی انجان کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فلزہ کو ایک اور خدشہ ہوا۔ فلزہ، ہم بے شک اسے نہیں جانتے، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب زیادہ لڑکیاں تھیں تب ان سب نے ایک رات کیمپ میں گزاری، لیکن اب وہ اکیلی کیسے رہیں گی؟ اسی لیے یہاں لے آیا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، محراب نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، فلزہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اتفاق کیا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اچھا سنو فلزہ، محراب نے کچھ یاد آنے پر اسے پکارا تو وہ اس کے پاس آئی۔ جی؟ فلزہ نے اس سے پوچھا۔ اس وقت رات ہو گئی ہے، لیکن صبح جا کر ان محترمہ سے اچھے طریقے سے مل لینا اور پوچھ لینا کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں؟ محراب نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ فلزہ نے اب کی بار اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ دو پوچھ لیں، محراب ہنسا۔ آپ شادی سے پہلے مجھے محترمہ بولتے تھے، شادی کے بعد ایک دفعہ نہیں بولا، کبھی نام لیتے ہیں اور کبھی مسز کہتے ہیں۔ فلزہ کی بات پر وہ اتنا ہنسا تھا کہ آنکھوں سے پانی نکل آیا، جبکہ فلزہ نے اسے گھورا۔ محترمہ، میں ہر غیر لڑکی کو کہتا ہوں شادی سے پہلے تم میری کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن اب تو آپ غیر نہیں ہیں نا مسز فلزہ محراب شمسی؟ محراب نے اس کی ناک پر چٹکی کاٹتے کہا تو وہ کھلکھلائی اور واش روم میں چلی گئی، جبکہ محراب بھی اس کی باتوں پر مسکراتا اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ زرلش اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، دل کچھ عجیب سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی کیفیت بہت انجان تھی، آج کل ویسے ہی اس پر کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی ہاسپٹل کی جاب، کلینک اور اسپیشلائزیشن کو مینیج کرتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب ایک ڈاکٹر اس کے روم میں آئی۔ ڈاکٹر زرلش پلیز جلدی آئیں، ایک ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ یکدم ہڑبڑائی، لیکن پھر کپاتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل اٹھاتے پانی پینے لگی۔ کیا ہوا ڈاکٹر زرلش، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس ڈاکٹر نے زرلش سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، زرلش نے کہا اور پھر اٹھ کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی ہتھیلیاں ابھی تک پسینوں پسین تھیں۔ مراد اس وقت سفید شرٹ اور بلو جینز پہنے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ایک برٹش لڑکے سے گلے مل رہا تھا، جس نے آج ان سب کے وسیلے اور اللہ پاک کی رضا سے اسلام قبول کیا تھا۔ مراد کے چہرے پر آج خوشی دیدنی تھی، وہ اور اس کی ٹیم اتنے کم وقت میں تقریباً 50 لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے آئے تھے۔ وہ ابھی اس لڑکے کو کچھ دینی باتیں بتانے میں مصروف تھا جب ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کی فارچونر آ کر رکی۔ اس وقت سب کا شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ کسی نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے شیشہ نیچے کرتے اپنا موبائل نکالا اور ان لوگوں کی، خاص کر مراد کی چند تصاویر کھینچی۔ مراد نے بے ساختہ بائیں طرف دیکھا تو وہ شخص فٹافٹ موبائل پیچھے کرتے شیشہ اوپر کر کے اپنی گاڑی زن سے بھگا گیا، جبکہ مراد کی گہری سیاہ نگاہیں دور دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ اس شخص کا یہ عمل اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا واپس اس لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کبیر چائے پیتا ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چلا رہا تھا
تھوڑی دیر بعد اس نے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ آج ان کی ایک اہم میٹنگ تھی جس کو شہاب قریشی کے کہنے پر کبیر نے کنڈکٹ کرنا تھا، اسی لیے وہ اس وقت بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنی پریزنٹیشن گو تھرو کر رہا تھا جب کائنات اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کبیر نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر واپس لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھنے لگا۔ کائنات نے اب کی بار تیوری چڑھایا، اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ کرہاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تشدد کیوں ہو رہا ہے میرے اوپر؟ کبیر نے پوچھا۔ میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، کائنات نے کہا۔ کیا ضروری بات کرنی ہے؟ بولیں۔ الحمدللہ دونوں کان کھلے ہیں میرے، کبیر نے کہا۔ نہیں نہ اسے سائٹ پر رکھیں، کائنات نے نئی فرمائش کی تو کبیر نے اس کی بات کو ترجیح دیتے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھ دیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں جاب کر لوں؟ کائنات نے پوچھا تو کبیر حیران ہوا۔ جاب؟ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے آپ تو گھر سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو تو گھر سے نکلنا پسند ہی نہیں ہے، آپ تو بس ناول پڑھنا چاہتی ہیں فارغ وقت میں۔ کبیر نے اسے یاد کروایا تو اس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تو گھر سے باہر جانے کا کون کہہ رہا ہے؟ میں گھر پر ہی بیٹھ کر جاب کروں گی اور اپنے ناولز پڑھوں گی بس، اور آئندہ سے خود سب ناولز خریدا کروں گی۔ کائنات کی بات پر کبیر ہنس دیا۔ جاب کرنی ہے تو بے شک کریں، لیکن روٹین بہت ہیکٹک ہو جائے گی، پھر ناولز پڑھنے کا شاید ہی ٹائم ملے آپ کو، کبیر نے اسے آگاہ کیا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسی جاب کروں گی جس کے لیے مجھے ناولز چھوڑنے پڑیں؟ کائنات نے آنکھیں ٹپٹپاتے معصومیت سے دریافت کیا۔ تو پھر؟ کبیر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ ایک ویب سائٹ ہے جس پر میں ناولز کے ریویوز دوں گی اور اس کے پیسے ملیں گے۔ کائنات کی بات پر وہ غش کھا کر رہ گیا تھا، ایسی کسی ویب سائٹ کے بارے میں اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کائنات؟ کبیر کی صدمے میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ کیا ہے؟ کرنے دینا پلیز، آپ ہی تو کہہ رہے تھے اس دن کہ انسان کو اپنی سکلز اور ٹیلنٹ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو میں بھی بس اپنے شوق سے فائدہ حاصل کروں گی۔ یہ بات سنتے کبیر بس اسے دیکھتے ہاں میں ہی سر ہلاتا رہا۔ اس نے بات کسی اور وجہ سے کی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے اپنے مطلب کا کام کر گزرنا ہے، جبکہ کائنات اس کے ہاں میں ہلتے سر کو دیکھتے خوشی سے نہال ہوتے فوراً اپنی لائبریری میں داخل ہوئی۔ زوہا عروسی جوڑے میں ملبوس، چہرے پر گھونگھٹ ڈالے صوفے پر بیٹھی لرز دی تھی۔ آج صبح زلفی نے زبردستی اس کے کمرے میں بیوٹیشنز کو بھیج کر اسے تیار کروایا تھا، جس وجہ سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی تھی۔ وہ اس وقت بہتی آنکھوں کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ زلفی جیسے شخص کے ساتھ اس پاک بندھن میں ہرگز نہیں بننا چاہتی تھی، جبکہ زلفی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا نیوی بلو 3 پیس سوٹ زیب تن کیے مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کو تمام معلومات درج کروا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے وہ معلومات لکھتے ہی زلفی سے اجازت لیتے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ زوہا سجاد والسجاد احمد، آپ کا نکاح ذوالفقار شاہ والجلال الدین شاہ کے ساتھ بعوض حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو زوہا کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ کیا واقعی وہ اس درندے کے نام ہونے جا رہی تھی؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور لب واقعی ہی کہ قاسم اور اس کے 2 دوست گارڈز کو گولیوں سے زخمی کرتے اندر داخل ہوئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ قاسم نے آگے بڑھتے زلفی کو گریبان سے جکڑا، جبکہ زوہا نے گھونگھٹ اٹھاتے قاسم کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ قاسم؟ زوہا نے اسے دیکھتے ہچکی بھرتے کہا تو قاسم زلفی کو چھوڑتے زوہا کو سینے میں بھینچ گیا۔ زوہا بھی اس کا حصار پاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دنیا کے لیے جیسا بھی تھا، لیکن اس کا بھائی تھا، اس کا محرم تھا، اس کا محافظ تھا، وہ کیسے نہ اس کے حصار میں پرسکون ہوتی۔
بس باجی میں آ کے آؤں آپ کو لے جاؤں گا. قاسم نے اس کی پیٹھ سے لاتے کہا. چھوڑو اسے، بیوی ہے وہ، میری نکاح ہو چکا ہے ہمارا، زلفی نے کہا تو قاسم نے حیران ہوتے اسے دیکھا، جبکہ زوہا نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے نفی میں سر ہلایا. جھوٹ بول رہا ہے یہ، کوئی نکاح نہیں ہوا. زوہا چیختے ہوئے بولی. یہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے، نکاح نہیں ہوا. اب کی بار مولوی صاحب بھی بولے تو زلفی نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. تمہیں دیکھتا ہوں ذوالفقار شاہ، تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں ذوالفقار شاہ. تم نے اچھا نہیں کیا. قاسم سجاد اپنے گھر کی عورتوں کو میلی نظروں سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دیتا ہے. قاسم نے کہا تو زلفی کہکا لگا گیا. اور جو باقی لڑکیوں کے ساتھ تم نے کیا اس کا کیا؟ ہاں بھولو مت تم زلفی سے دشمنی نبھا رہے ہو. وہ کر گزروں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. زلفی کے لفظوں نے قاسم کے منہ پر تماچا دے مارا تھا. اس کے چہرے پر اذیت آئی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا. عدیل باجی کو گاڑی میں بٹھاؤ، قاسم نے عدیل سے کہا تو وہ آگے بڑھا. خبردار، اگر زوہا یہاں سے 1 انچ بھی ہلی تو بہت برا ہوگا. زلفی نے انہیں خبردار کیا تو قاسم نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا. میری بہن کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا، سمجھے تم؟ قاسم نے کہا اور زوہا کو خود سے دور کرتے عدیل کے ساتھ جانے کا کہا. لیکن اسی لمحے سب تہس نہس ہو گیا. فضا میں جہاں ہلچل تھی وہیں گولی کی آواز سے چاروں اطراف میں سناٹا چھا گیا. اس آواز پر سب نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا. خون قاسم کے سینے سے رس رہا تھا. اس کی سفید شرٹ سرخ لہو میں رنگ گئی تھی. قاسم! زوہا اور قاسم کے دوست چیختے ہوئے بھاگ کر اس تک آئے جس کا وجود اب زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ زلفی پسٹل پر پھونک مارتا وہاں سے رفو چکر ہوتے زینے چڑھنے لگا. قاسم کو دیکھتے مولوی صاحب اور گواہان بھی فوراً وہاں پہنچے. قاسم اٹھو قاسم! زوہا نے روتے ہوئے اس کو ہلایا جس کی سانسیں اب بھاری ہو رہی تھیں. مجھے معاف کر دینا باجی، اور آہیہ سے بھی کہنا مجھے معاف کر دے. قاسم کے یہ جملہ ادا کرتے ہی اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی، جبکہ زوہا کی چیخ سے دروازے لرز گئی. عدیل نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کی آنکھوں کو بند کیا جن میں ہمیشہ وحشت ہوتی تھی، لیکن آج ان آنکھوں میں خوف اور ندامت تھی. اس کی زندگی سے بھرپور دھڑکنوں کی لکیر آج بالکل سیدھی ہو گئی تھی. وجود ساکت ہو گیا تھا، کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی. اور موت نہ بچپن دیکھ کر آتی ہے، نہ جوانی، نہ بڑھاپا. تو پھر انسان کیوں اپنے وقت میں اتنا غفلت میں غرق ہو جاتا ہے؟ کیا آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا؟ کیا اس موت سے بڑھ کر بھی کوئی دردناک موت ہو سکتی ہے جو انسان کو تب آئے جب اس کی واپسی کی تیاری نہ ہو، جب اس نے اپنے رب سے خطاؤں کی معافی نہ مانگی ہو، جب اس نے ان لوگوں سے معافی نہ مانگی ہو جن کے ساتھ اس نے برا کر دیا. قاسم میرے بھائی! زوہا نے ہچکیاں لیتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو سارا خون اس کے ہاتھ پر لگ گیا. وہ اپنا اکلوتا بھائی کھو چکی تھی. زندگی کے خساروں میں ایک نیا خسارہ شامل ہو گیا تھا. قاسم کے دوست اپنا جان سے عزیز یار کھو چکے تھے جن کی موت نے شاید انہیں بھی بدل دینا تھا. اس جانے والے نے شاید بہت سوں کو بدل دینا تھا، لیکن افسوس اسے اپنے آپ کو بدلنے کی مہلت نہ مل پائی تھی. So this was the episode. hope so پسند آئی ہوگی آپ کو. اینڈ آج کی ایپیسوڈ تھوڑی نارمل لینتھ کی تھی، نہ بہت شارٹ تھی نہ بہت زیادہ لانگ تھی، کیونکہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ وہ جو دوسرا ٹوسٹ ہے وہ اسی میں ایڈ کر دوں گی، لاسٹ سین وہ کر دوں گی اس حساب سے، بٹ وہ پھر میں نے آج نہیں ایڈ کیا کسی وجہ سے. بٹ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے وہ آنی ہے سنڈے کو اسی ٹائم پہ تقریباً، یا کوشش کروں گی شام کے ٹائم دے دوں. تو اس میں جو ہے نا پھر میں وہ سینز زیادہ کر دوں گی، یو کین سے 15 to 20 سینز کے درمیان وہ ایپیسوڈ ہوگی. وہ ایپیسوڈ اچھی خاصی لانگ ہوگی اور اس میں بہت کچھ ہونا ہے، تو اس وجہ سے. خیر، آج کے ایپیسوڈ پڑھ کے آپ مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. اب آتے ہیں ان باتوں پر جو میں نے ڈسکس کرنی تھی.
اچھا خیر، مجھے نا آج ویسے مزہ بڑا آیا آپ سب کے گیسز دیکھ کے. میں نے فٹافٹ بس ایڈٹ اپنا وہ بنا کے جو تھی اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ اینڈ انسٹا پہ، اینڈ ہر جگہ گیس کہہ رہے تھے، سب نے ہی غلط گیس. قاسم کا مجھے پتا تھا، میں نے کہا تھا یہ اس طرح سے لکھوں گی تو سب قاسم تک کسی کا بھی شک نہیں جائے گا، کیونکہ مجھے بس پتا تھا کہ اس تک ایسے یوں شک نہیں جانا. زیادہ ریڈرز جو تھے لائک 95% ریڈرز مراد کا کہہ رہے تھے. باقی جو گیس کیے تھے میں بتاتی ہوں، مراد کا کیا تھا گیس، شہرام کا کیا تھا، صفان کا کیا تھا اور آئدن کا کیا تھا. لائک یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک جہاں پہ بھی مجھے وہ مطلب میسج، کمنٹس جو بھی آ رہے تھے اس میں زیادہ تر یہ 4 تھے جن کا کیا تھا. باقی ایک ریڈر نے ہنری کا بھی گیس کیا تھا، اور میں نے صرف انہیں کہا، میں نے کہا ہنری وائٹ کلر کے کپڑے پہنتا ہے؟ ہنری تو وائٹ کلر کے کپڑے ہی نہیں پہنتا، وہ تو خالی پہنتا ہی بلیک ڈریس ہے، ہر چیز اس کی بلیک ہوتی ہے. سو وہ جو تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، قاسم تھا، قاسم کو مارنا تھا. اور مراد کا سارے کہہ رہے تھے نا، تو مراد کا میں بتاتی ہوں، مراد کا جو یہ سین تھا نا، یہ تھا نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے. لائک ابھی بھی کوئی میرے خیال میں 5-6 سینس چھوڑ کے یہ والا سین تھا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے 2 سینس تھے، ایک یہ تھا اور ایک فیملی اس کی اس کے ساتھ مطلب نا وہ کال سی تھی، تو وہ سین تھا. پھر میں نے کیا کیا، میں نے وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے میں نے یہاں پہ کر دیا. میں نے کہا چلو ریڈرز کو جو ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ کہہ رہے ہیں مراد ہوگا تو چلو شک جائے گا سین پڑھتے ہوئے، میں نے پھر یہاں پہ کر دیا. اور اس کا جو ایک سین تھا ایک اور، وہ صفان کا سین تھا، وہ میں نے پھر اسکپ کر دیا، وہ اینڈ پہ کر دیا. باقی خیر آپ مجھے بتانا کہ قاسم کی موت پر آپ کا کیا ریئیکشن ہے. مطلب اتنا تو مجھے پتہ ہے یہ وہ اس طرح والا نہیں تھا کریکٹر جس پر آپ آنسو بہائیں گے، یہ وہ والا کریکٹر نہیں تھا. اس پہ یا تو آپ خوش ہوئے ہوں گے یا برا لگا ہوگا یا مکسڈ ایموشنز ہوں گے. اچھا ویسے میرے جو ہے نا، میرے اس کو لکھتے ہوئے اینڈ ابھی وائس اوور کرتے ہوئے بھی میرے مکسڈ ایموشنز تھے، کیونکہ مجھے ایک بات کا تھا کہ نا قاسم معافی نہیں مانگ سکا اس سے، آہیہ سے اور زوہا سے بھی. اس نے لائک لاسٹ ٹائم پہ معافی مانگی، سارا کچھ وہ اس چیز پہ مجھے اس کے لیے برا لگا تھا. لیکن خیر میں تو چاہے اچھا کریکٹر ہو برا کریکٹر ہو، مار کے مجھے تو مزہ آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے. خیر آپ لوگ بتانا آپ کا کیا ریئیکشن تھا اس کی ڈیتھ پڑھ کے. اتنا مجھے پتہ ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ مطلب ابھی بھی سارے کہہ رہے تھے کہ قاسم جو ہے اس کو سدھر جائے گا، وہ اس کو سدھار لینا، تو یہ بٹ اس کا دا اینڈ ہو گیا. باقی جن کریکٹرز کا آپ نے گیس کیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونی ہے، تو وہ بھی گیس برے نہیں تھے، اچھے گیس کیے ہوئے تھے، کافی آئیڈیاز بھی مجھے دے دیے. تو کوئی بات نہیں، ابھی پورا ناول آگے پڑا ہوا ہے، آرام سے ماروں گی، سب کی باری آئے گی مرنے کی، ساروں کو ماریں گے انشاءاللہ تعالی. بلکہ اور کچھ نہیں تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ساروں کو پلین میں بٹھا کے پلین کریش کروا دوں گی، بہت سے آپشنز ہیں میرے پاس. خیر اب جو اینڈ کرتے ہیں ایپیسوڈ. اور ابھی جو ہے نا ایک ریڈر کا مجھے یوٹیوب پر ہی کمنٹ آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھی آپ نے رلانے کی کوئی کسر چھوڑی بھی ہے. وہ مطلب یہی کوئی اسی ٹائپ کا کمنٹ تھا، ایگزیکٹ یاد نہیں بٹ یہی بات کہہ رہی تھی. تو آئی ہوپ سو یہ پڑھ کے آپ کو رونا نہیں آیا ہوگا اتنا، کیونکہ وہ کریکٹر ہی ایسا تھا جس کو مارا ہے. سو خیر اب اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ مجھے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ فالو کر لیں، لنکس ڈسکرپشن میں ہی ہیں اور چینل کے اباؤٹ میں بھی ہیں. باقی یوٹیوب پر بھی لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، ٹھیک ہے. سو اب ملتے ہیں سنڈے کو انشاءاللہ شام کو ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.